وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية للاهتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، کافی سارا وقت گزر چکا ہے، رمضان المبارک بھی ہے کوئی آخری عشرہ، اس کی راتیں جاگنے والی ہیں۔ رسول اللہ کا معمول تھا احیا اللیل کلہ، ساری رات جاگتے تھے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کبھی آخری عشرے میں آپ نے رات کو بستر پر آرام نہیں کیا، لیکن ہم تو کمزور لوگ ہیں، اس لیے بھی ہمارے اعتکاف والے حضرات انہوں نے قیام رمضان کا معمول بھی 3 سپارے بھی سننے انہوں نے۔ الحمدللہ باقی جگہوں پر آخری عشرہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ آخری عشرے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آخری عشرہ آتا ہے، نماز بھی غائب، آخری عشرے میں تراویح بھی غائب، آخری عشرے میں دعائیں بھی غائب، آخری عشرے میں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، پھر صرف عید کی تیاری ہوتی ہے۔ اور حالانکہ آخری عشرہ رمضان کا خلاصہ ہوتا ہے، سارا رمضان سمٹ کر اس میں آ جاتا ہے، اور اسی میں لوگ سست ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ آخری عشرے میں حاصل کرنا ہے۔ پہلے محنت کرتے ہیں اور جو حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے ہمارے یہاں تو اس کی قدر ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ کافی عرصے سے آخری عشرے میں پورا قرآن نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اعتکاف والے حضرات اس دفعہ بھی ہمارے نوجوان دوست آئے ہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی مت۔ کیوں جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اعتکاف والے بھائی مت ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو بزرگ لوگ بھی بھائی مت ہیں، ہاتھ کھڑا کیا ہے انہوں نے، رات کو پورا قرآن سنتے ہیں اس بارے جی۔ تو ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو تیار ہونا چاہیے۔ تھوڑا عرصہ رات میں کوئی 8-9 راتیں رہ گئی، اب ایک رات اور نکل گئی ہے آج والی، پیچھے جانے یہ 8 راتیں بچتی ہیں، تو 8 راتوں میں اور لوگوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے۔ پچھلے سالوں میں جواد صاحب ماشاءاللہ ہمت کرتے ہوتے تھے، اور بھی کچھ دوست ہمت کرتے تھے۔ ہمارے ان دوستوں کے ساتھ، اعتکاف والوں کے ساتھ یہ آخری عشرہ قرآن پاک پورا سن لیں، ایک بہت بڑا انعام۔ بہرحال ہمارے اوپر یہ آخری عشرہ کچھ ذمہ داریاں لے کر، اس امت پر ذمہ داریاں لے کر، کیونکہ قرآن بھی آخری عشرے میں آیا، یہ دین بھی آخری عشرے میں آیا، یہ نبوت محمدی کا آغاز بھی آخری عشرے میں ہوا ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے کے ساتھ اس امت کی دینی، علمی، اجتماعی، تاریخی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، تو اب ہمیں ان یادوں کو قائم رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی یاد اس رمضان کے آخری عشرے کی وہ قرآن ہے جو زندہ اور جاوید۔ اس لیے قرآن حکیم کو رمضان المبارک میں باجماعت سننے کا رواج خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہ اللہ کے پیغمبر نے خود قرآن پڑھ کر نماز میں کھڑے ہو کر، جماعت میں کھڑے ہو کر سنایا، اور پیچھے لوگوں نے سنا۔ 3 دن تک اس طرح سنایا کہ سحری تک سنتے رہے اور لوگ تھکتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو شک ہو گیا کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ تراویح کی نماز فرض ہی نہ ہو جائے، تو 3 دن کے بعد
پھر اگلے دن اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھی اور مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ انتظار میں سحری تک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت مسجد میں آئے، فرمایا مجھے پتا ہے، کوئی لوگ کھانستے تھے کہ پتہ چل جائے رسول اللہ کو، فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم موجود ہو، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا، اس شفقت کی وجہ سے کہ امت پر یہ تراویح کی نماز یہ رمضان کی راتوں میں فرض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ نزول قرآن کا دور ہے، شریعت کی آمد کا دور ہے، قانون بن رہا ہے امت کے لیے، علم وجود میں آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کی خاطر اس نماز کو موقوف کیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، لیکن یہ مقصد نہیں تھا کہ امت بعد میں پڑھنا ہی چھوڑ دے، غائب ہی ہو جائے نماز تراویح سے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کون سا فرض ہے نماز تراویح، فرض نہیں ہے، فرض سے کم بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ سے لے کر آج تک جتنے بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں کسی نے نماز تراویح کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ ہمارے یہاں اتنے نیک لوگ نہیں چھوڑتے، اور جن کی نیکی ہے ہی کوئی نہیں ہے وہ چھوڑ کر کہتے کون سا فرض ہے، ہم نہیں پڑھیں گے تو کون سا گناہ ہو جائے گا۔ نہیں سوچتے کہ ہمارا نقصان کتنا بڑا ہو جائے، ہمیں کتنے بڑے نیکیوں سے محرومی ہو، اللہ کے قرب سے ہماری کتنی محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، یہ بھاگنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان امت کے لیے صبر کا مہینہ ہے، اور امت کس سے وجود میں آتی ہے؟ صبر سے وجود میں آتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر صبر ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے 4 بنیادی اصول سمجھائے جو ہم نے شروع کے دن میں بیان کیے تھے۔ آج مختصر سا تذکرہ پھر ان کا کر دیتے ہیں۔ اس دین کے 4 بنیادی اصول ہیں جن پر یہ سارا نظام اس کا چلتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر، کہ اس نے اللہ کے ذکر کو قائم رکھا ہے۔ اس امت نے قرآن بھی اللہ کا ذکر، نماز میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نماز میں سب سے بڑی چیز، سب سے زیادہ چیز کون سی پڑھی جاتی ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم ہر دفعہ اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں تسبیحات کہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں تسبیحات کہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، سورۃ فاتحہ سے پہلے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، پھر آگے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ خود قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ تو پوری نماز ذکر کا مجموعہ ہے۔ تو سب دین کا سب سے پہلا اور بڑا عنوان وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ ذکر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد کر رکھنا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنا کیا ہے؟ کہ ہم زبان سے پڑھیں، اللہ اللہ کریں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اصل چیز یہ یاد رکھنا۔ وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو جائے، جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے بچے کا تذکرہ کرتی ہے، تو یہ بچے کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو بچے کی یاد تو اس کے دل میں ہے، اس نے یاد رکھا ہوا ہے، کبھی بھی اس سے محو نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں ہر وقت یاد رہے، ہم دکان پر ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، کسی کمزور کے ساتھ ہوں، اللہ ہمیں یاد رہے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ اللہ یاد رہے، اللہ کو یاد کرے، یہ عنوان بن جائے، اللہ یاد رہے ہمیں ہر وقت۔ یہ دین کا پہلا اصول ہے کہ اللہ ہمیں یاد رہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ ہے شکر کرنا۔ شکر کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد جس منعم نے جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا حکم بجا لانا، اس کا حکم پورا کرنا، یہ نعمتوں کا شکر ہے۔ نعمت کھا کے آدمی سو جائے، نعمت کھا کے نعمت دینے والے کو بھول جائے، یہ تو بہت بڑی نالائکی کی بات ہے۔ اس لیے نعمت کا استعمال کرنے کے بعد اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا حق ادا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا
اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کا عمل اختیار کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے شکر کرتے ہیں، اکثر ناشکر ہی ہے۔ نعمت دیتا ہوں حق نہیں مانتے، نعمت کھا کے ادھر منہ کر کے چلے جاتے، یہ اللہ کو یاد نہیں رکھتے جس اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ جس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اور نعمت، اس سے پہلے ایک اور نعمت، اس سے پہلے ایک اور نعمت، اس سے پہلے ایک اور نعمت ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خوبصورت جملہ فرمایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے دنیا کی ساری نعمتوں کا، سب نعمتوں کا مجموعہ، ساری نعمتوں کی جامع چیز کون سی ہے؟ وہ وجود کی نعمت ہے۔ کہتے ہیں اگر انسان کا وجود ہی نہ ہو تو پانی کی نعمت اس کے لیے کیا ہے، زمین کی نعمت اس کے لیے کیا ہے، پھلوں کی نعمت کیا ہے، ماں باپ کی نعمت کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں وجود پر ہو، وجود ہی نہ ہو تو پھر انسان ان نعمتوں کو کیا کرے گا؟ یہ نعمتیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو وجود کی نعمت یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اگر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا تو پھر ہم ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرتے؟ ہم سجدے کیسے کرتے؟ ہم رکوع کیسے کرتے؟ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا۔ تو جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، ہم تھے ہی کوئی نہیں، ہم تو معدوم تھے، عدم سے وجود میں لے کر آئے، اور وجود میں سے پھر ہمیں کتنا خوبصورت وجود بخشا ہے۔ جی یہ انسان کا وجود یہ کائنات کا خلاصہ ہے۔ یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے نا، اس لیے مختصر بیان کرتا ہوں اس کا۔ والشمس وضحاها، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود ہے یہ اس کائنات کا خلاصہ بنایا۔ آسمانوں کی قوتیں، زمین کی ساری قوتیں، ان سب کا ایکسٹینٹ نکال کر، ان سب کا خلاصہ نکال کر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ اب انسان میں کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، ہر چیز کا خلاصہ اس کے اندر موجود۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ان کی ضیافت کریں گے، سب سے پہلا کھانا جو جنت میں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ زمین کے سارے ٹیسٹ ان سب کو جمع کر کے روٹی بنائے گا۔ زمین کے سارے ٹیسٹ، زمین تو ختم ہو جائے گی، اس کے اندر جتنے ٹیسٹ ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، اس کا خلاصہ بنایا جائے گا۔ اب کسی کو روٹی پسند، مختلف قسم کے لوگ ہیں، کسی کو روٹی پسند ہے، کسی کو مرغا پسند ہے، کسی کو امرود پسند ہے، کسی کو آم پسند ہے، کسی کو کون سی نعمت پسند ہے، کسی کو دودھ پسند ہے، ہر ایک کی پسند اپنی اپنی ہے۔ تو اپنی پسند کے اعتبار سے، چیزوں کے استعمال کے اعتبار سے، چیزوں کے سوچنے کے انداز سے، ورکنگ کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے ہر ایک آدمی دوسرے سے مختلف ہے۔ ہیں سارے ایک جیسے ہیں، سارے انسان ہیں، سب کے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک جیسا سانچہ ہے، لیکن اندر سے سارے مختلف ہیں۔ قدرت کا کمال دیکھیں، اللہ کا شاہکار دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو کیسا بنایا۔ تو یہ آخری پارہ جو ہے نا، سورۃ القیامہ سے لے کر سورہ والطارق تک، 29ویں پارے کے آخر سے لے کر سورہ والطارق تک اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کی سزا اور جزا کو، انسانی اعمال کے مستقبل اور نتائج کو بیان کیا، قیامت کو بیان کیا۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ جس میں انسانوں کے اعمال سے بحث کی جائے، کس انسان نے کس دور میں کیا کیا کام کیا اور اس کے کاموں نے کیا کیا نتائج پیدا کیے تھے۔ ان ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ذہنیت کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، ہر دور کے تاجر کیا کرتے ہیں، کسان کیا کرتے ہیں، ملازم کیا کرتے ہیں، بادشاہ کیا کرتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، فلسفی کیا لوگ کرتے ہیں، سائنسدان لوگ کیا کرتے ہیں، عالم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے جائزہ پیش کیا سب کے سامنے۔ اور سارے انسانوں کے اعمال قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر اللہ نے بیان کیے، جس میں انسان کے اعمال کو سزا اور جزا کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے اور مستقبل کے اعتبار سے بیان کیا۔
اب یہ خلاصہ ہے ان ساری صورتوں کا. اب ان کی تفصیل کے لیے آپ کو آ کر سوال کرنا چاہیے، ہر ایک کو پوچھنا چاہیے اپنے اپنے علماء سے کہ ہر صورت کیسے سمجھا رہی ہے انسانی اعمال. سورہ قیامہ کیسے بتاتی ہے، سورہ دہر کیسے بتاتی ہے، سورہ مرسالات کیسے بتاتی ہے، سورہ نبا کیسے بتاتی ہے، سورہ نازعات کیسے بتاتی ہے، سورہ عبس و تولی کیسے بتا رہی ہے، سورہ اذا الشمس کورت اس موقف کو کیسے بیان کرتی ہے، اذا السماء انفطرت کیسے بیان کرتی ہے، مطففین کیسے بیان کرتی ہے، سورہ اذا السماء انشقت کیسے بیان کرتی ہے، سورہ بروج کیسے بیان کرتی ہے، سورہ والطارق کیسے بیان کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ سے لے کر سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبی خصوصیات کو بیان کیا. انسان پیدا کن چیزوں سے ہوا، انسان کی جبلت کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں. یہ ساری چیزیں پھر اس کی بیان کی. اس کو اپنی فطرت کے اعتبار سے علم وحی کی بھی ضرورت، اس کو اپنی فطرت کے اعتبار سے خاندانی نظام کی بھی ضرورت، اس کو اپنی فطرت کے اعتبار سے کائنات کے نظام کے مطالعے اور مشاہدے کی بھی ضرورت ہے. انسان کی فطرت اور جبلت کیا ہے، انسان کیا ہے ذاتی طور پر، اس کی فطرت اور جبلت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور پھر سورہ قدر سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا. لوگ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کیا ہے. سورۃ القدر سے لے کر ان ساری صورتوں میں خلاصۃ القرآن ہے. قرآن کا پورا مغز، پورا لب، اس کا جو کچھ باقی پورے 30 پاروں کے اندر بیان کیا گیا ہے اس سب کا خلاصہ آخری صورتوں میں. اس لیے آخری صورتیں ترجمے کے ساتھ ہر مسلمان کو یاد ہونی. آخری 20 صورتیں یہ یاد ہونی چاہیے، ان کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، ان کی تشریح بھی یاد ہونی چاہیے. اور یہ آپ الگ سے جا کر پوچھیں اپنے علماء سے، جا کر سوال کریں ہر صورت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، اس میں قرآن کا کیا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائی. 12 سال بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء کو انہوں نے قرآن کا درس دیا. بیت اللہ میں امام تھے عبداللہ الخیال، اس دور میں وہاں امام ہوتے تھے. انہوں نے مولانا سندھی سے پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا اور وہ کہتے تھے ان کے پڑھانے سے ہمیں پتہ چلا قرآن کہتا کیا ہے. جی بڑے بڑے علماء مشرق و مغرب کے، شمال و جنوب کے، پوری دنیا کے علماء وہ آتے تھے اور ان سے آ کر سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھتے تھے. انہوں نے امام شاہ ولی اللہ شیخ الہند اپنے اساتذہ کے طرز پر ان کو قرآن پڑھایا، سمجھایا کہ قرآن کیا کہتا ہے. وہ حیران ہوتے تھے لوگ کہ قرآن حکیم تفسیر اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات اس پہ تطبیق دے کر پورا پروگرام مرتب کر کے وہ بتاتے. تو مولانا سندھی فرماتے ہیں یہ آخری صورتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اب اس کو سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ ہر صورت میں اب ایک صورت لے لیں تو اس میں ساری چیزیں بیان ہو جاتی ہیں. وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اصطلاحات، قرآن اپنی اصطلاحات رکھتا ہے، اپنی اصطلاح میں گفتگو کرتا ہے. اس مثلا ایمان کی اصطلاح ہے، عمل صالح کی اصطلاح ہے، زکوٰۃ کی اصطلاح ہے، جہاد کی اصطلاح ہے. اسی طرح بہت ساری نماز کا ایک لفظ ہے، اسی طرح روزے کا ایک لفظ ہے. مدد، نصرت، یہ ایک مدد، یہ بھی ایک قرآن کی اصطلاح ہے. اب قرآن کی اصطلاحات کا مفہوم خود قرآن پاک سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے کہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. اس لیے ان آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صورتوں کے اندر وہ تفصیلات ہیں، چھوٹی صورتوں میں انہی اصطلاحات کو مختصر طور پر سمجھا دیا. اب چھوٹی سی صورت ہے قرآن کی والعصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے سارے اصول بیان کر دیے. اب اس کی جتنی تفسیر کی جائے کام ہے. صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو کوئی صحابی یہ صورت سنائے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں اس صورت میں پورا پروگرام ہے، دین کا پورا تعارف ہے، دین کے سارے احکامات کا تذکرہ ہے. بہرحال یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں سورہ والشمس، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کیا. انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے. اب انسان کا وجود بن گیا، وجود بننے کے بعد اب انسان نے آگے کیا کرنا ہے، آگے انسان کے اندر کیا چیزیں ہیں.
آگے جو چیز ہے انسان کے اندر، سب سے پہلی چیز ہے انسان کا ارادہ، دوسری چیز جو ہے انسان کے ارادے کے بعد ہے انسان کا علم، اور تیسری چیز ہے پھر انسان کا عمل، اور چوتھی چیز ہے انسان کے اخلاق، انسان کے اخلاق وجود میں آئے۔ اب انسان ان چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ جسم تو اس کا یہی ختم ہو جائے گا دنیا میں، پھر اللہ تعالیٰ اس جسم کو ترقی دے کر نیا جسم بنائے گا، یہ زمین سے بنا تھا، یہ زمین میں ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آگے نیا جسم دے گا نئے دور کے لیے، لیکن اس کی روح وہ تو وہی رہے گی جو پہلے دن سے تھی، اس کے اندر کا نسمہ وہی رہے گا جو پہلے دن سے تھا، اس کے اندر ہر چیز جمع ہو رہی ہے، سٹور ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب موت آتی ہے تو یہ انسان کا زمین کا جو جسم ہے اس کا اور انسان کے نسمے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جو انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جس کو نسمہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہر چیز محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس صورت میں نفس انسانی کی قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کی اس نفس کی، اور جیسا اللہ نے اس کو بنایا، جو اس کے اندر صلاحیت اور استعداد رکھی، اللہ جل شانہ انسان کو بنانے والا، پھر انسان کے اندر اس کی نفس کی قوتیں پیدا کرنے والا، پھر وہ اللہ اس کے نفس کی قوت کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، آج انسان اپنے آپ کو معمولی چیز سمجھتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، مستقبل کے اعتبار سے بڑے نتائج آئیں گے ہر انسان کے، ہر انسان ایک ذمہ دار فرد ہے۔ اس لیے شریعت نے انسان کو اپنا مکلف بنایا ہے، انسان شریعت کا پابند، اللہ کے حکم کا مکلف ہے، اللہ کا حکم مان کر یہ ترقی کر سکتا ہے، اس کے بغیر یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو ترقی کرنا چاہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تاریخی طور پر بتایا جائے تو قوم سمود کا حال اسی صورت میں اللہ نے بیان کر دیا، اِذِ انبعث أَشْقَاهَا۔ اب قوم سمود کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے غریبوں کو جانور نہیں رکھنے دینے، کوئی غریب جانور نہیں رکھے گا۔ جانور چونکہ مال مویشی کا وہ کام کرتے تھے، بڑے بڑے انہوں نے ریوڑ رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے اپنے ریوڑ تھے، وہ کہتے تھے کسی اور آدمی کے پاس ریوڑ نہیں ہونے چاہیے اور مال نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس۔ اب مال نہ ہو تو وہ کیسے نہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے قانون بنا دیا تھا کہ یہ جو پانی کا چشمہ ہے یہ ہمارا ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ غریبوں کے عوام کے لوگ جانوروں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے، مہینہ مہینہ پانی نہیں، بیچارے جانور مر جاتے ہو۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم اللہ کا قانون پامال کر رہے ہو، انسان آپس میں مل جل کر ترقی کرتے ہیں، لوگوں کو کاٹ کر نہیں ترقی کر سکتے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو، بے زبانوں پر کیوں تم ظلم کرتے ہو، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ ہماری خواہش پوری کریں، جو ہم کہتے ہیں ایسا معجزہ لے کر آئے مانیں گے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کون سا معجزہ ہے؟ وہ کہتا ہے سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹے، اندر سے ایک چٹان نکلے، وہ پھٹے، اس کے اندر سے ایک گابن اونٹنی نکلے تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو اونٹنی نکل آئے گی، اگر تم نے نہ مانا تو پھر تمہارے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہوگا، پھر تم بچ نہیں سکو گے عذاب سے، انقلاب سے، اللہ کی سزا سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مان جائیں گے۔ اب وہ پہاڑ پھٹا، اندر سے اور چٹان نکلی، اندر سے گابن اونٹنی نکلی، باہر آ کر اس نے بچہ دیا، اب وہ اونٹنی بڑی دیوہتن تھی، اب وہ جدھر جاتی تھی سب کچھ کھا پی جاتی تھی، جو ادھر جاتی تھی سارا پانی پی جاتی تھی۔ اب وہ بڑے بڑے مالدار لوگ پریشان ہو گئے، یہ اونٹنی تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی، ہم نے تو معجزہ مانگا تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو معجزہ مانگ کر وہ تمہارے گلے میں پڑ گیا۔ جس قانون کو نہیں مانتے تھے اور نیا قانون بنوانا چاہتے تھے اپنی مرضی کا قانون بنوایا تو وہ ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ اب اس کو کدھر لے کر جائیں؟ اب آپس میں منصوبہ بنایا انہوں نے، اب وہ کہنے لگے کہ اس اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ کر اسے ختم کر دو،
انہوں نے کہا اللہ کے قانون ماننے کے بجائے الٹا جو قانون بنوایا تھا وہ اس کو بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، اس کا بدبخت ان قوموں کا اٹھا، اس نے کہا کہ اس اونٹنی کی پاؤں کاٹ ڈالو، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کے راستے میں بیٹھ کر ٹانگیں کاٹ ڈالی اور وہ اونٹنی ماری۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹنی کے لیے ایک باری تھی، انہوں نے درمیان میں قانون بنوایا تھا اونٹنی آ گئی ہے، اب ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن مالدار لوگوں کے جانور پانی پیئیں گے۔ اب جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن غریب لوگوں کے جانور بھی پانی پیتے تھے، جس دن مالدار، دوسرا دن مالدار لوگوں کا تھا اس دن صرف ان کے جانور پانی پیتے تھے۔ اب روزانہ پانی مل جاتا تھا ان کو، دوسرے دن مل جاتا تھا، گزارا کر لیتے تھے۔ اب قانون ان کے لیے بن گیا اس اونٹنی کی وجہ سے کہ دوسرے دن سب لوگوں کو پانی ملے گا۔ اب ان کو پسند نہیں تھا، وہ کہتے تھے صرف جانور ہمارے۔ اب جس طرح پاکستان کے حکمران طبقے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں صرف کاروبار ہمارا ہی، عوام کا کوئی کاروبار نہیں۔ یہ جس طرح قارون نے قبضہ کیا ہوا تھا، سارے پرمٹ فرعون نے اسی کو دیے ہوئے، سارا مال تو نے بیچنا ہے، پیسے پہلے تو نے کمانے ہیں اور باقی لوگوں کو تو نے ان سے خریدنے ہیں۔ آج بھی وہی حال ہے، بڑے بڑے قارون۔ اب قوم اور عوام کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، وہ کیسے ترقی کرے؟ تو انسانی ترقی وہ تعاون باغی کی بنیاد، ایک اصول کی بنیاد پر، اور قرآن اور اللہ کے نبی انسانوں کی کامیابی کا اصول لے کر آئے ہیں۔ اس لیے انسان وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون، اصول، ضابطے طے کر دیے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے نہ مانا، قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ سے ڈرو اس اونٹنی کے بارے میں، اس اونٹنی کے پانی پینے کے باری کے بارے میں جو طے ہو چکی ہے، قانون بن گیا ہے، اب اس قانون کی خلاف ورزی مت کرو۔ قومیں قانون سے ترقی کرتی ہیں اور قانون وہ ہوتا ہے جس میں سب کی رعایت رکھی گئی ہو۔ ایک طبقے کی رعایت رکھی جائے وہ صحیح قانون نہیں، وہ فطرت کا قانون نہیں، وہ تو غلط قانون ہے۔ فطرت کے قانون کو نافذ کرنا، اس کے قانون کا علم حاصل کرنا، یہ انسانوں کے لیے ضروری چیز ہے۔ اس لیے یہ سورہ والشمس نے آ کر انسان کے ارادے کی قدر بتائی۔ فرمایا وہ صالح علیہ السلام، ان کا ارادہ کتنا اونچا، ان کا ارادہ کتنا اچھا ہے، ان کا ارادہ کتنا نیک ہے، ان کے فیصلے کتنے صحیح ہیں، اور انہی کے قوم کے لوگ اسی دور میں ان کے ارادے کتنے غلط ہیں، ان کے نفس کے اندر کتنی شیطانیت ہے، ان کے نفس کے اندر کتنی خباثت ہے، ان کے نفس کے اندر کتنی نجاست ہے، اور اس لیے وہ تباہ ہو گئے۔ اب نفس انسانی کے اندر ارادہ کیسا ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، وہی ترقی کر کے اس کا علم بنے گا، پھر وہی اس کا عمل بنے گا، وہی اس کا اخلاق بنے گا، اور اسی سے اس کی کامیابی کا معیار بنے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ارادے نیک بنانے کی توفیق عطا، اپنے ارادے پاک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ارادوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اس پر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عادل بادشاہ، غالباً نوشیروان تھا، کون عادل بادشاہ، وہ کہیں گیا جنگل میں، گھومتے پھرتے ہوئے دور نکل گیا، جہاں دور جنگل میں جا کر دیکھا تو ایک باغ۔ اب باغ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ باغ سرسبز و شاداب ہے، انار کا باغ ہے، انار لگے ہوئے ہیں خوبصورت۔ تو کہنے لگا میں نوبارد ہوں اور مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پلا دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی پلا دیتے ہیں۔ باغ کا مالی تھا، اس نے ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا، ایک ہی انار سے گلاس بھر گیا۔ اب گلاس بھر گیا، اس کو دیا، خوبصورت بہترین ٹیسٹ مزہ، اور ایک ہی انار سے گلاس بھر گیا۔ بادشاہ کا ذہن خراب ہو گیا، ہوتا ہے بڑا کبھی کبھی جو ہے نا یہ وہ دیکھتے ہیں اچھا اتنا خوبصورت باغ، اتنا بہترین پھل اور اتنا منافع، تو انہوں نے کہا اس پر تو ٹیکس لگانا چاہیے۔ یہ نیت بدل گئی، اس کی ارادہ بدل گیا، اس پر ٹیکس لگانا چاہیے۔ اب اس نے کہا ایک گلاس اور پلاؤ۔ اب اس نے جا کر دوبارہ وہ انار توڑا، 1 2 3 4 5 6 انار توڑے، تب جا کر ایک گلاس بھرا۔ وہ آیا، اس نے پیا تو ترس، اسے کہتا ہے کہ تو نے درخت بدل دیا ہے، تبدیلی پیدا کر دی ہے، درخت کسی اور درخت سے نام لے آیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اور درخت نہیں ہے۔ یہ واقعہ غرائب القرآن، قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اندر اس کے مفسر نے یہ واقعہ لکھا تھا، پہلے پارے کی تفسیر۔
وہ کہتے ہیں کہ وہاں تبدیلی نہیں آئی درخت کے اندر، درخت تو وہی ہے جو ہمارے لگا ہوا ہے، یہ وہی درخت ہے، تو پھر تبدیلی کہاں آئی ہے؟ وہ کہنے لگا باغ کا مالی، وہ بچہ تھا یا باغ کا مالی تھا، اس کا ذہن کتنا صاف تھا. کہتا ہے لعل الملک اراد الظلم، اس علاقے کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا. اس کے ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ درخت کے اوپر بھی اس کا اثر آ گیا. انسان کا ارادہ معمولی نہیں ہوتا، یہ کائنات میں فساد پیدا کرتا. اب جس گھر میں ارادے بدل جائیں تو ان گھر میں فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی طرح جس بازار میں لوگوں کے ارادے لوٹ مار کے ہوں تو اس بازار میں ان کو نفع کہاں سے حاصل ہو؟ اسی طرح جس ملک کے عوام اور جس ملک کے حکمرانوں کے ارادے ہی فاسد ہوں تو اس ملک میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب بادشاہ نے توبہ کی واقعتاً، یہ تو انسان بادشاہوں کا ارادہ خطرناک ہو جائے وہ تو بڑے برے نتائج پیدا کرتا ہے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ظلم نہیں کروں گا. میں نے باغ والوں کو دیا کچھ نہیں، ان کی حفاظت کے لیے پولیس نہیں بھیجی، ان کے لیے میں نے کوئی تعاون نہیں کیا، بیت المال سے کوئی خرچہ نہیں کیا، تو میں ناجائز ٹیکس لگانے کا منصوبہ بنا رہا ہوں. کوئی دوں تو پھر ٹھیک ہے ٹیکس لے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے وہ حکمران ٹیکس لے سکتا ہے جو پہلے کچھ دے ان کو، جس نے دیا ہی کچھ نہیں وہ کس طرح ٹیکس لے سکتا ہے؟ حکمران وہ حکمران ٹیکس نہیں لے سکتا عوام سے جس نے عوام کو ان کا تعاون کے لیے کوئی چیز نہیں دی. اس لیے بیت المال میں زکوٰۃ کب وصول کی جاتی ہے؟ وہ پہلے دور میں خلافت راشدہ کے دور میں تاجروں کے جو قافلے چلتے تھے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ان قافلوں کی حفاظت کر کے سارے اول سے لے کر آخر تک وہ اپنی فورسز ان کے ساتھ لگائیں تاکہ کسی کو لوٹا نہ جا سکے. تحفظ دیا کو نہیں اور ٹیکس لینے کے لیے آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حکومت کا کام ہے پہلے ان کو حفاظت دینا، پہلے ان کو صلاحیت دینا، پہلے ان کو سارے وسائل مہیا کرنا اور پھر اس کے بعد ان سے ٹیکس لینا. اور یہ خط لکھا باقاعدہ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کے نام، ہم آپ کو عوام سے ناجائز ٹیکس لینے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، ہم تو ان کے لیے آپ کو نگران بنا کر، رہنما بنا کر، محافظ بنا کر بھیج رہے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس نے کہا میں اپنے اس ارادے سے توبہ کرتا ہوں، دیا کچھ نہیں اور ٹیکس لینا چاہتا ہوں. اسے کہتا ہے امتحان کے طور پر اچھا پھر اب ایک اور گلاس پلا. اب وہ گر گیا، اس نے اسی درخت سے ایک انار توڑا، پھر وہ گلاس بھر گیا، ایک ہی درخت ایک ہی انار اور پھر اسی طرح کا ٹیسٹ. اس سے کہتا ہے اب جنجی وہ تو پھر سامنے دیکھ رہا تھا، پھر اسی سے وہ بھر گیا، ایک ہی سے کہاں بھر گیا. تو یہ تبدیلی کہاں آئی؟ وہ کہنے لگا وہ باغ کا مالی لعل الملک تاب عن ظلمہ، اس علاقے کے حکمران نے اپنے ظلم سے توبہ کر لی ہے. جب اس نے ظلم سے توبہ کی ہے، ارادہ بدل گیا، ارادہ نیک ہو گیا، ارادہ درست ہو گیا، اس کی حیثیت بھی بدل گئی اور چیزوں کی حیثیت بھی بدل گئی. اب انسان معمولی چیز نہیں ہے، اس کے ارادے کے بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں، اس کے ارادے کے بدلنے سے سب چیزیں بدل جاتی ہیں. اب بنی اسرائیل کے ارادے فاسد ہوئے تو یہ پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، اب وہ زیادہ کھانا لے کر آتے ہیں رزق کی وجہ سے. یہ جو اللہ تعالیٰ دیتا تھا، جو کھانا ان کو من سلوا ملتا تھا نا، اللہ نے کہا جتنا ضرورت اتنا لے آؤ، وہ زیادہ بھر کے لے آتے، باقی بعد میں کھائیں گے، بھائی جتنا کھانا ہے وہ لے کر آؤ. اب جو رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سڑان پیدا کر دی. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، اگر یہ کھانا میں بخل نہ کرتے، یہ ارادے ان کے فاسد نہ ہوتے تو آج ہمارا کھانا بھی خراب نہ ہوتا. نہ فریج کی ضرورت ہوتی، نہ فریج کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی، نہ باسی کھانے کی ضرورت ہوتی، یہ سارے کھانے تازے رہتے. اب یہ کس کی نیت بدلی؟ بنی اسرائیلیوں کی نیت بدلی، ارادے بدلے تو پوری قوم آنے والی انسانیت اس کی سزا بھگت رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سچا سچا کائنات بنائی تھی. اب اس کو بگاڑے گا کون؟ خراب کون کرے گا؟ انسان. اس کو سنبھالے گا کون؟ وہ بھی انسان. اس لیے ہم اس کو بگاڑنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں. اب جو قرآن کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ. وہ کہتے ہیں ایک اللہ کے والے تھے، ان کا نام تھا شاہ دولہ. لوگ آئے کہ حضرت بارشیں بہت ہو گئی، طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا کدھر سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ادھر سے آ رہا ہے. وہ گئے تو انہوں نے لوگوں نے بند بنا ہوا تھا پھوڑا لے کر اس کو کھاڑ کر راستہ صاف کر رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ سیلاب جلدی آ جائے گا. انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج رہا ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، میں کیوں روکوں؟
جی تم عذاب بھگتو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نیت بدلو، اپنا ارادہ بدلو۔ اس لیے آغاز نیت اور ارادہ بدلنے سے ہوتا ہے۔ یہ علم بھی اسی لیے ہمیں پتہ چلے ہمیں ارادہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے۔ اس لیے پہلے تو یہی پتہ نہیں کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اب اس کے لیے علم کی قرآن کا علم پڑھیں گے، انبیاء کی تاریخ سنیں گے، ان بزرگوں کے واقعات سنیں گے، ہمیں پتہ چلے گا انسان کی نیت اور ارادے کی کیا کرنا، نیت اور ارادہ کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں درستگی، اصلاح پیدا فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کا فیض عطا فرمائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی نسبتیں نصیب فرمائے۔ یہ آخری عشرہ ہمارے پاس امانت ہے جی، یہ ہماری زندگی وقت کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر نصیب فرمائے۔ تمام حضرات جتنا وقت ہو سکے آخری عشرے میں وہ مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں، توبہ کی نیت سے بیٹھیں، ذکر کریں، استغفار کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، جتنا ضروری کام ہے وہاں بیٹھیں، لیکن سارا وقت باقی مسجد میں بیٹھیں، آ کر کوئی مسئلہ پوچھیں، کوئی بات سیکھیں، کوئی سنیں اور سمجھیں، باہر گھوم پھر کر کیا کریں گے، اس لیے تھوڑا سا آرام بھی کریں، اپنی نیت کو تھوڑا سا وقت دیں تاکہ ہم سوچ سکیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہمیں دین کی برکات نصیب فرما دے۔ اور جتنے دوست یہاں اس پروگرام میں شامل ہوئے، رمضان میں اول سے آخر تک آتے رہے، اب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ حضرات جو اس پروگرام میں ختم قرآن حکیم کی دعا میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اور پورا سال ہمیں دین کی برکات اور قرآن حکیم کی برکات، مسجد کی برکات، رمضان المبارک کے اعمال کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اس دین کو پوری دنیا میں غالب کر کے پوری دنیا کے ارادے بدلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ایک کا ارادہ ہمیں دیکھ کر بدل جائے۔ اب حضرت عمر کو دیکھ کر کتنے لوگوں کے ارادے بدلتے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کتنے لوگوں کے ارادے بدلتے، حضرت عثمان کو دیکھ کر کتنے لوگوں کے ارادے بدلتے تھے۔ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، جو ان کو جو دیکھتا تھا اس کی ارادہ ہی بدل جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی نسبتیں نصیب فرما دے۔ واخر دعوانا